نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آمين يا رب العالمين. یہ آپ کے سامنے اسکرین پر جو دو آیات میں نے رائٹ کی ہوئی ہیں، یہ سورۃ البقرہ یعنی سورہ نمبر 2، اور یہ اس کی آیت نمبر 138 اور 139 دو آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جو آیات ہیں ان کے ذریعے ہمیں ہدایت بھی حاصل کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ہمارے چیپٹر میں کیا کچھ ان کے ذریعے ہمیں کانٹینٹ مل سکتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمیں دیکھنا. جی، تو یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ آیات ہیں، ان میں الفاظ ملیں گے انشاءاللہ آج کے چیپٹر میں. بعد میں ہم ادھر آگے رجوع کریں گے. ابھی صرف ان کا ترجمہ سمجھ لیں ہم لوگ، اور تھوڑا سا اپنے حصے کی ہدایت. صبغۃ اللہ، صبغہ کے معنی رنگ کے ہوتے ہیں، کلر کے. صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ، اللہ کا کلر. ومن احسن من اللہ صبغۃ، ٹھیک ہے. ومن، ٹھیک ہے، اور کون ہوگا احسن بہتر، اچھا، من اللہ اللہ سے، صبغتاً رنگ کے معاملے میں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہتر رنگ اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رنگ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب تو ہیں اس کے عبادت گزار، فرما بردار، بندگی کرنے والے لوگ. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. قُلْ، کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، کیا اتحاجوننا فی اللہ، کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے معاملے میں کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو تم لوگ. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تم سب کا بھی وہی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، اور وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم سب خالص ہو گئے ہیں، مخلص ہو گئے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو الگ کر چکے ہیں، یعنی اسی کے لیے مخلص ہیں، سنسیئر. اب ان آیات کی روشنی میں ذرا ہم سب اپنا محاسبہ کر لیں، جائزہ لے لیں کہ اللہ کا رنگ، ظاہر سی بات ہے انسان جو ہوتا ہے وہ رنگوں سے بہت متاثر ہوتا ہے. آج کل تو رنگوں کے بارے میں بہت زیادہ فیلنگز ہیں. کسی کو یہ رنگ پسند، کسی کو وہ رنگ پسند، کوئی اس رنگ کے لیے پریشان ہے اور اپنے آپ کو کھپائے دے رہا ہے، کوئی اس رنگ کی بالادستی اور برتری کے لیے پریشان ہے. آپس میں تنازع ہیں. تو اگر سب نے یہ سوچ لیا ہوتا کہ اگر ہم اس خالق اور مالک کے رنگ میں رنگ جائیں، اس کی مرضی اور اس کی منشا، وہ کیا چاہ رہا ہے، اس کی پسند ناپسند، اس کی ناراضگی اور اس کی خوشی، یہ ہمیں پتہ چل جائے تو پھر ہمارے مسئلے سب کے سب حل ہو جائیں. لیکن یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم خود کو عبد بد سمجھیں گے اور اس کو اپنا معبود مانیں گے. اب ہم سب یہی کہیں گے کہ بھائی ہم میں سے کوئی نہیں دعویٰ کرتا ہے معبود ہونے کا، معاذ اللہ، ہم سب بندے ہی ہیں. لیکن بندے کا مطلب ہوتا ہے، عبد کا مطلب ہوتا ہے سلیو، غلام، جس کے کوئی ڈیوٹی آورز نہیں ہوتے، جس کی کوئی ویجز پہلے سے طے نہیں ہوتی،
جس کو پوری طریقے سے اپنے مالک کے سامنے ہمیشہ ہر حال میں سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے، یعنی ہر حال میں سرنڈر کیے رہتا ہے اپنے مالک کے سامنے، اس کی اپنی مرضی اور منشا کچھ نہیں ہوتی۔ نہیں معلوم تو آپ نے یہ جو عالمی تاریخ میں جو سلیوری کی تاریخ ہے، غلامی کی تاریخ ہے، اسے پڑھ لیجیے۔ دنیا میں جو غلامی رہی اور ہم تو اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، تو اس کے عبد بن کر کے جب رہیں گے تب اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب خود کو صحیح معنوں میں عبد سمجھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اور ہم نے انسان کو اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہم مطلب صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ اب عبادت کا مفہوم بدقسمتی سے ہم نے محدود کر دیا، عبادت سے مراد ہم نے صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ لے لیا، ایسا ہرگز نہیں۔ عبادت کے وہ تو مراسم ہیں، عبادت اپنے آپ کو بندہ بتانے کے وہ ظاہری طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ یہ ظاہر کرنے جاتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور اے مالک تو میرا آقا ہے، لیکن اصل میں یہاں پر ابدیت سے مراد ہماری پوری کی پوری زندگی کامل ابدیت والی ہو جائے، ہم پوری کی پورے طور پر اپنی زندگی کے ہر ڈومین میں، ہر سیگمنٹ میں، ہر محاذ پہ، ہر حال میں اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کام کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات آئی، دیکھیے قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اب کوئی ظاہر سی بات ہے ایسا تنازع کھڑا ہو جائے کہ وہاں پر پھر جھگڑے کی سی نوبت آنے لگ جائے، تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک مومن کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے، ایک اپنے مالک کے بندے کے لیے یہی ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ جو لکم دینکم ولی دین کی اصطلاح سورۃ الکافرون میں بیان ہوئی، لیکن یہ بالکل آخری فیز ہوتا ہے، اس سے پہلے کی بہت محنتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کانسیپٹ سمجھنے والا بنا دے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اور یہ دوسرا والا عمل جو ہے، ظاہر سی بات ہے سنسیریٹی کے بالکل کلائمیکس پہ پہنچ کر کے اپنے آپ کو بالکل خالص کر کے اس خدا کی عبادت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے، اس کی بندگی میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہیں کریں، کسی کو اس کا ساجی نہیں ٹھہرائیں گے، اپنی مرضی اور منشا کو دخل نہیں دیں گے، بلکہ اس کو آگے رکھیں گے، مقدم کریں گے، خود کو مؤخر کر لیں گے۔ اب ان آیات میں ہمارے لیے کچھ الفاظ بھی ہیں، لیکن وہ الفاظ آج کا چیپٹر پڑھنے کے بعد واپس اس طرف آئیں گے انشاءاللہ تو ان کو تلاش کریں گے۔ آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب عدد پڑھ رہے ہیں۔ عدد کا مطلب نمبر، کل جو آپ نے پڑھا تھا اسی کو تھوڑا سا ذہن میں تازہ کر لیں۔ اس میں آپ نے واحد، مثنیٰ اور جمع، ٹھیک ہے، واحد سنگولر ایک کے لیے، مثنیٰ ڈوئل یعنی دو کے لیے، اور جمع یعنی پلورل دو سے زیادہ کے لیے۔ مثنیٰ بنانے کا جو طریقہ تھا، میتھڈ آف میکنگ مثنیٰ، ٹھیک ہے، وہ آپ نے الحمدللہ سیکھ لیا۔ وہاں پر ایک چیز آپ کو بتائی گئی تھی کہ آپ کو آنی ساؤنڈ کا اضافہ کر دینا، ایسے آنی، ٹھیک ہے، بس کوئی بھی اسم ہو اس میں آپ آنی ساؤنڈ کا اضافہ کریں تو وہ دو کا مفہوم اس میں آ جائے گا۔ اس کے بعد جمع سالم، جمع کی دو قسمیں پڑھی اس اعتبار سے کہ ایک سالم اور دوسری مکسر۔ تو اس کا ایک پارٹ کا الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، مکسر کو فنش کر لیا۔ مکسر کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں، جو اس کا مطلب ہوتا ہے بروکن پلورل یا ارریگولر پلورل، جس میں جو واحد اسم سے جب ہم جمع بنانے لگتے ہیں تو واحد اسم اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہتا بلکہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب اس کے بعد جمع مکسر کے بعد جمع سالم ہم سب کو پڑھنا تھا اب آج کے انشاءاللہ کلاس میں۔ تو آتے ہیں اگلی سلائیڈ میں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصویر بالکل کلیئر ہونی چاہیے، کچھ دن کے بعد یہ چیپٹرز پہ چیپٹرز بڑھتے جائیں گے تو اوور لیپنگ نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ایک چیپٹر کے اوپر دوسرا چیپٹر ایسے آ گیا کہ پچھلے والا پورا غائب ہو گیا۔ لیکن آپ کو ایک بات کی گارنٹی ہے کہ عربی زبان کا یہ اپنا ایک
بہت ایک اسپیشلٹی کہہ لیجئے کہ یہاں پر آپ نے جو چیز 20 دن پہلے پڑھی ہے وہ بھی آج کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ریوائز ہو جائے گی، اگر تھوڑا سا بھی دھیان آپ دیں گے کلاس میں انشاءاللہ۔ تو جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک سالم اور دوسری مکسر۔ تو اس کے نام انگلش میں لکھ دیے ہیں تاکہ انگلش والوں کو آسانی سے ریلیٹ کر پائیں وہ۔ مکسر ہم سب پڑھ چکے، آج سالم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ساؤنڈ اور ریگولر، جس کی ایگزامپلس کل ہم نے اس طریقے سے دی تھی، مثال کے طور پر جب آپ ٹیتھ پلورل ہے، ٹوتھ، ٹوتھ سے ٹیتھ بناتے ہیں تو دیکھیے بالکل چینج ہو جاتی ہے اسپیلنگ، ہے نا۔ اسی طرح آپ مین سے مین بناتے ہیں تو آپ کا جو واحد اسم ہے وہ اصل حالت میں باقی نہیں رہا، یہ بات آپ کو کل بتائی گئی تھی۔ یہ ہو گیا جمع مکسر کا معاملہ، یہ انگلش میں بھی آپ کے ساتھ آیا تھا، آپ نے اس اعتبار سے ادھر غور نہیں کیا، یہ ایک الگ بات ہے۔ ساؤنڈ اور ریگولر پلورل میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر ایک فارمولا بیسڈ کام ہوتا ہے، یہاں کیا ہوتا ہے، فارمولا بیسڈ، یعنی ایک اصول ہوگا۔ یہاں پر کیا ہوگا، نو فارمولا، کوئی فارمولا نہیں ہوگا، کوئی رول نہیں ہوگا، صرف کیا ہوگا، ڈکشنری کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھا جائے گا، یہ بات سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو جمع سالم، یہ پتا چل گیا کہ یہاں پر فارمولا ہے۔ اب جب فارمولا ہے تو اس کا مطلب مثنیٰ کی طرح یہاں بھی کچھ ہمیں ساؤنڈ ملیں گی انشاءاللہ۔ تو اس کو پہلے اس طرح سے سمجھیں کہ جمع سالم مذکر کی الگ ہے اور مؤنث کی الگ طریقے سے بنتی ہے، تھوڑا سا ڈفرینس ہے دونوں کے بنانے میں۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے پھر اس کا فردر کلاسیفیکیشن ہو گیا دو پارٹس میں، یہاں پر ہم اس کا نام دیں گے، ایک کا جمع سالم مذکر، مذکر سمبل بنا دیں گے آپ سمجھ جائیں گے، یہاں پر جمع سالم مؤنث، ٹھیک۔ کل کا پارٹ آپ نے آج کنیکٹ کر لیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ کل کی کلاس آج کی کلاس میں کیسے انٹر کنیکشن ہے۔ اب اس میں آئیے اور یہاں پر ایک سمبل بنا لیجئے، جمع سالم مذکر، مذکر یہ اور مؤنث یہ، تو طریقہ ہے دونوں کا سیکھنا ہے، دونوں کا جاننا ہے۔ یہ بات اچھی طرح کلیئر ہو گئی ہے کہ یہاں پر کوئی فارمولا ہے جو کام کرے گا۔ اب فارمولا کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے، تو تھیوری نہیں بتائیں گے، پریکٹیکل سیدھے کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک اسم لکھتا ہوں، مسلم، کیا لکھا میں نے، مسلم، دھیان سے دیکھیے گا، ایک سیکنڈ، مسلم، ٹھیک ہے، یہ لکھا۔ مسلم کی مؤنث کیا ہے، مسلمہ، مسلم کی مؤنث مسلمہ۔ اسی طرح صادق، صادق مطلب سچا، صادق کی مؤنث کیا ہے، صادقہ۔ اب یہ چیزیں آپ نے جنس میں پڑھنی، صادقہ، ٹھیک ہے، بہت آسان سے الفاظ ہیں اور دونوں آپ نے لکھ کے دیکھ لیے۔ چلیں، سامنے کنٹراسٹ چل رہا ہے، کیا کچھ کرنا ہے یہاں پر، دیکھیے سب سے پہلے جب آپ مسلم سے اور صادق سے، اس کی آپ کیا بنانے جا رہے ہیں، آپ ظاہر سی بات ہے مسلم سے آپ بنائیں گے دو مسلمان، نہیں دو مسلمان تو آپ کر چکے مسلمانی، دو سچے کے لیے آپ صادقانی کر چکے، دو مسلمات کے دو مسلمہ جو تھیں ان کے لیے آپ مسلمتانی کر چکے، دو سچی کے لیے آپ صادقتانی کر چکے۔ آج آپ کو پلورل بنانا ہے، یعنی دو سے زائد، مور دین ٹو، آج یہ سیکھ رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا اوریجنل جو اسم ہے، ناؤن، اس کو کاپی کر لینا ہے۔ کر لیا کاپی، یہ مسلم۔ اب جو میں بتا رہا ہوں اسٹیپس، انہیں دھیان سے دیکھیے گا، ورنہ تو پھر نوٹس لینے پڑیں گے، پوائنٹس، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ پریکٹیکل کریے، سمجھیے۔ میم پر پیش لگا دیجئے، آخری حرف پر ضمہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک واو کا اضافہ کر دیجئے، یہ واو ساکن اور نون زبر نہ، کیا بن گیا یہ، مسلمون، مسلمون۔ اسی طریقے سے آپ نے یہاں پر آئے صادق سے، تو صادق کو پہلے کاپی کیا، صادق
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے آخری حرف اس کا قاف ہے، قاف پر آپ نے پیش لگایا، واو لگا دی، اور واو کو سکون کی علامت دے دی اس پر، اور نون زبر نہ. یہ آپ نے کام کر دیا، تو یہ بن گیا مسلمون اور یہ بن گیا صادقون. اب آپ کے پاس اوور آل 3 فارمز آ گئیں. وہ کیا آ گئیں؟ ایک تو آ گیا مسلم، دوسرا آ گیا مسلمانی، اور تیسری فارم آ گئی مسلمون. اونا، جو ساؤنڈ آپ کو یہاں سے ملی وہ کون سی ملی؟ اونا، مسلمون. مسلم مینس ایک مسلمان، مسلمانی 2 مسلمان، اور مسلمون 2 سے زیادہ مسلمان. ٹھیک ہے، 2 سے زیادہ پلورل کہلاتا ہے عربی میں، اور 2 کے لیے ڈویل ہے. وہ آپ نے آنی ساؤنڈ کر لی. تو یہاں پر آپ کو جو ساؤنڈ ملی دراصل وہ ساؤنڈ یہ ہے، اونا ساؤنڈ ہے. کل آپ نے آنی، اور اب آج آپ کو اونا. دھیان سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ بس آپ کو کرنا ہے، آپ کا پلورل تیار. اب یہاں کچھ پوائنٹس ہیں جو سمجھ لیجئے. وہ پوائنٹس کیا ہیں، اور پھر مؤنث کی بعد میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ، پہلے اس کے بارے میں سمجھ لیجیے. ایک پوائنٹ یہ اہم ہے کہ اگر مسلم سے آپ نے مسلمونہ بنا لیا تو پھر قلم سے قلمونہ کیوں نہیں بنا تھا کل؟ مطلب اس کے لیے آپ نے الگ سے کچھ محنت کیوں کری؟ یہ آپ کر دیتے قلمونہ. ٹھیک ہے، یا آپ کتابونہ، کتاب سے کتابونہ. یہ ذہن میں آنا چاہیے، کراس کوشچن ہونا چاہیے. تو یہ سمجھ لیجئے اس کانسیپٹ کو، کتابونہ، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے. تو یہ دونوں عربی زبان میں اصول کے مطابق تو کوئی غلطی نہیں ہے، اونا ساؤنڈ لگا دی، لیکن یہ یوز نہیں ہوتے، یہ غلط ہے. تو یہ غلط کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کا لاجک سمجھ لیجئے. دیکھیے، عربی زبان کے اعتبار سے یہاں پر مخلوقات کی ایک ڈویژن کی گئی ہے. مخلوق یعنی مخلوق کا مطلب کریچرز، مخلوق جو خالق نے بنائی ہیں. وہ مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں. کیا ہیں؟ ایک کو کہا گیا عاقل، اور دوسرے کو کہا گیا، عاقل کے مقابلے میں دوسرا اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ غیر عاقل. یعنی جیسے آپ نے حاضر غیر حاضر، حقیقی غیر حقیقی. ٹھیک ہے، تو اب عاقل اور غیر عاقل کیا چیز ہے اس کو سمجھ لیجیے، اور یہاں پر اس کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے. عاقل مخلوق وہ مخلوق ہے جو دماغ رکھتی ہے، جس کے پاس عقل ہے، اللہ نے جسے عقل دی، جس کے پاس انٹیلیجنس ہے. اور جس کے پاس دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہ غیر عاقل ہے. جیسے آپ نے اپنے ٹی وی ایس میں کے ٹائم میں، سائنس کے ٹائم میں، آپ نے جو لیونگ بینگس ہیں نا، لیونگ کریچرز اور نان لیونگ کریچرز پڑھے تھے. یعنی جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں ان کو 2 طرح سے بانٹ دیا گیا، 2 حصوں میں کلاسیفائی کر دیا گیا. ایک طرف لیونگ تھنگس اور دوسری طرف نان لیونگ تھنگس. تو لیونگ تھنگس میں اب وہ بھی آ جاتے ہیں جن کے پاس دماغ ہے نہیں ہے، پیڑ پودوں کے پاس دماغ تھوڑی ہے، وہ آ گئے لیونگ بینگس میں. لیکن عربی میں جو یہ ڈویژن کی گئی، کلاسیفیکیشن یہ جو کیا گیا ہے، اس میں عقل کے اعتبار سے کیا گیا ہے. وہاں پر زندگی کے اعتبار سے کیا گیا ہے، جن میں جان ہے، جو زندہ رہتے ہیں یا جو بھی ہے. یہاں پر عاقل اور غیر عاقل ہے. تو عاقل مخلوقات تو بہت ساری ہیں، اب کیسے اس کی لسٹ بنائی جائے؟ تو انہوں نے 3 باتیں بتا دی کہ یہ 3 جو ہیں غیر عاقل نہیں ہیں، باقی سب کے سب غیر عاقل. یعنی انسان، اور پھر اس کے بعد آپ نے جن، اور پھر فرشتے. ان تینوں مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، ان کے دماغ ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس ریزننگ. تو یہ ہے انسان، جن اور فرشتے. ان 3 کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب غیر عاقل ہیں. ٹھیک، تو اب
اب یہ بات پوائنٹ یہاں پر یہ کیوں بتایا گیا ہے؟ یہ پوائنٹ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ جو جمع سالم بناتے ہیں آپ، جمع سالم، ٹھیک ہے، وہ جمع سالم آپ عاقل کی صفات کی بناتے ہیں. دھیان سے دیکھیے گا، عاقل کی صفات کی بناتے ہیں، یا کبھی کبھی عاقل کے ناموں کی بھی بنا لیتے ہیں، عاقل کے ناموں کی بھی بنا لیتے ہیں. اس پوائنٹ کو سمجھ لیجئے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیے اصولی پوائنٹس ہیں یہ سب. کیا ہے عاقل کی صفات؟ جیسے مسلم. اب بتائیے مسلم ایک صفت ہی تو ہے. مسلم کا مطلب the one who surrenders his will to اللہ سبحانہ وتعالی. اب آگے اور اس کی تفصیلات ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صادق صفت ہے، سچا ایٹریبیوٹ ہے. اچھائی یا برائی جہاں سے پتہ چلے اسے کہتے ہیں صفت، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صالح نیک، یہ بھی صفت ہے. تو صالح سے صالحونہ، صادق سے صادقونہ، مسلم سے مسلمونہ، مؤمن سے مؤمنونہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صفات. اور ان سے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسی پیٹرن پر، اونا کے وزن پر، اونا کے پیٹرن پر آپ نے ان کی پلورل بنا لی. کیوں؟ کیونکہ یہ سب عاقل ہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے مسلم عاقل ہے، سچا کوئی شخص ہے، ٹھیک ہے، جھوٹا کوئی شخص ہے، اچھا یا برائی کاذب سے کاذب ہونا. تو یہ جو بھی چیزیں آپ کو جو بھی مل رہے ہیں اسماء صفات کے فارم میں، یہ کسی نہ کسی عاقل کی ہی صفات ہیں، لہٰذا ان کی بنائیں گے. اچھا عاقل کے ناموں کی کیسے بنتی ہے؟ مثال کے طور پر کبھی کبھی، یہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے. جیسے زید نام ہے، زید نام ہے. اب آپ کہیں گے زید، زید زید ہمارے یہاں انگلش میں دو زید ہوں گے تو زید تھوڑی کہیں گے. ہاں اپسٹروفی لگے گا زید کا کی کے بتانے کے لیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن زید کے ساتھ ایس نہیں لگائیں گے، یہ پراپر ناؤن ہے. لیکن یہاں پر عربی میں زیدونہ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے پریشان نہیں ہوئیے گا، زیدونہ، ٹھیک ہے. اسی طرح خالد نام ہوتا ہے ہم لوگوں کے، خالد ایک صفت بھی ہے نام بھی ہے، مطلب ہے تو یہ بیسیکلی صفت، اور ہم لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں عربی نام. تو خالد سے خالدونہ، طریقہ کیا ہے؟ وہی پیش خالدونہ. حامد حامدونہ. تو کہنے کا مطلب ہے زیدونہ جو بن گیا یہ عاقل کا نام ہے، لیکن یہ ہمیشہ ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ بار بار ہوگی، یہ زیادہ ہوگی عاقل کے کی صفات کے بارے میں جب آئے گا. خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، خالد. تو یہ انسان، جن اور فرشتے، ان تین کے علاوہ جو سب آئیں گی وہ سب غیر عاقل میں آئیں گی. جیسے اب کرسی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ٹیبل، چیئر، یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں غیر عاقل، جن کے اندر عقل نہیں ہے، وہ سب کے سب کس میں آ جائیں گے؟ وہ سب غیر عاقل میں جائیں گے، اور پھر ان کا اس پیٹرن پہ تو نہیں بنے گا. تو آج آپ نے جمع سالم مذکر سمجھ لیا، ہونا ساؤنڈ سمجھ لی، اور یہ پوائنٹ آپ کے سامنے آ گیا جو کہ انتہائی اہم ہے. اور یہ عاقل غیر عاقل کا پوائنٹ آج آیا ہے، نوٹ کر کے رکھ لیجئے. شاید ہی کوئی کلاس ہو جس میں ان کا ذکر نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں ذکر ان کا آ جائے گا اگر اگزامپلس آ رہی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے. عاقل غیر عاقل والا کانسیپٹ آگے بھی آتا رہے گا، بار بار آئے گا. اب چلیے واپس جمع سالم مؤنث پر پھر سے ایک بار دوہرا لیجئے. ہم لوگ جمع پڑھ رہے ہیں، جمع میں یعنی پلورل میں سالم اور مکسر. مکسر کو کل پڑھ چکے، اس میں کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی رول بیسڈ کام نہیں ہوتا، فارمولا بیسڈ نہیں ہوتا. ہاں یہ والا جو ہے سالم جو ہے یہ فارمولا بیسڈ کام ہوتا ہے. لیکن جمع سالم میں ہمارے پاس پھر دو باتیں ہیں، مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. تو جمع سالم مذکر کا آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر جو ہمیں ساؤنڈ ملی وہ اونا ساؤنڈ ملی. اب آپ سوچیں یہ حمزہ کہاں چلا گیا؟ یہ تو دکھا نہیں، لیکن مسلمون پڑھیے آپ. اب آپ سے پوچھا جائے یہاں ساؤنڈ کون سی آ رہی ہے تو آپ اونا ہی تو بتائیں گے. وہ حمزہ نہیں ہے، وہ پیش لگا دیا گیا ہے وہاں پر. اور واو کی مناسب حرکت جو ہے، واو کی پسندیدہ حرکت پیش ہے، لہذا پیش لگائی گئی ہے. واو کی پسندیدہ حرکت پیش. چلیے اسی طریقے سے آگے دیکھیے، یہاں پر ہے مسلمہ اور صادقہ. ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا صفات کیا ہوتے ہیں؟ صفات کہتے ہیں اچھائی صفت. ایک منٹ میں یہاں لکھ دوں.
صفت کا مطلب ہوتا ہے اچھائی یا برائی، یعنی کسی چیز کی. یہ جو آپ نے پڑھا تھا اسم، فعل اور حرف، تو اسم کی اندر ایک پارٹ تھا کیا؟ صفات. ٹھیک ہے. تو وہاں پر آپ نے اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ کوئی اچھائی کسی کی یا برائی، وہ اس میں آتا ہے. جیسے آپ نے ہندی میں وشیشن پڑھا ہے، ٹھیک ہے، انگلش میں آپ نے ایڈجیکٹو پڑھا ہے. تو ایڈجیکٹو کیا کرتے ہیں؟ ایٹریبیوٹیو ورڈس ہوتے ہیں. اب وہ کسی کے بارے میں کچھ اچھائی یا برائی بتاتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا. جیسے گڈ، بیڈ، تو یہ اچھا اور برا، یہ صفات ہیں. آگے دیکھیے، لانگ، شارٹ، شارٹ، یہ صفات ہیں. مسلمہ، جمع سالم مؤنث، اس مسلمہ سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو ان کا پلورل بنا کے دیکھنا. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں بھی وہی کام کرنا ہے جو آپ نے ادھر کیا تھا. مسلمہ، مسلمہ، میم آئے گا، اور پھر اس کے بعد گولتا آئے گا. تو فی الحال اس کو ہم لکھتے رہیں، ابھی ویسے ہی کاپی کر لیتے ہیں. یہاں پر کیا کاپی کر لیں؟ صادقہ. یہ اسٹیپ ہی تو ایک بار سیکھنا ہے، بار بار تو نہیں سیکھیں گے. آج آپ نے سیکھ لیا، کافی ہے، ہمیشہ چلے گا. یہ یہاں پر بولتا ہے. اب آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے، ریکال کریے. کل آپ نے کیا کیا تھا؟ مسلی متانی، یہ گول تا یوز ہو گیا تھا کل، اور وہ لمبی تا میں کنورٹ ہو گیا تھا کیونکہ بیچ میں بیچارہ رہ گیا تھا. تو وہ مسلی متانی. آج اس کو یوز نہیں کرنا ہے، ان کا کام آج نہیں ہے. آج یہ ہٹا دیے جائیں گے، سرے سے سرجری ہوگی، انہیں باہر کر دیا جائے گا. مسلی مات، ایک الف لگانا ہے اور تا لگا دینی. مسلمات، یہ ہو گئی پلورل. اسی طرح صادقہ میں آپ کو گول تا کو ہٹا دینا ہے اور ایک الف لگانا ہے اور تا لگا دینا ہے. صادقات. ٹھیک. یعنی یہاں سے آپ کو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، جو ساؤنڈ مل رہی ہے وہ کون سی ساؤنڈ مل رہی ہے؟ آت. اب یہ ساؤنڈ آپ سے پوچھیں گے، ابھی تو میں آپ کا سب کا پرمیشن میں نے نہیں دی ہے کہ آپ مائک انمیوٹ کریں. انشاءاللہ جب ہمیں لگے گا تو ہم آپ کا انمیوٹ کر کے آپ سے کوشچنس بھی پٹ اپ کریں گے. آپ کے ہمیں رسپانسز مل رہے ہیں چیٹ میں. مسلمہ سے مسلمات اور صادقہ سے صادقات. تو یہاں پر جو ساؤنڈ مل رہی ہے وہ آت، اور یہاں جو ساؤنڈ مل رہی ہے وہ اونا. تو جمع سالم، جمع سالم کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث. اب جب بھی جمع کہا جائے فوراً پلورل، پھر جیسے ہی جمع کہا جائے تو فوراً آپ کا دماغ آنا چاہیے اس طرف کہ وہ سالم ہے یا مکسر ہے. اگر سالم کی طرف آپ کا رخ آ گیا تو فوراً یہ سوچئے کہ یہ سالم مذکر ہے یا سالم مؤنث ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں طرف رول ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر آپ نے مسلمونہ کیا، وہاں پر آپ نے مسلمات کیا. یہاں صادقونہ، وہاں صادقات. یہاں صالحونہ، وہاں صالحات. اس طرح بناتے چلے جائیے. یہاں کاذبونہ، وہاں کاذبات. مؤمنون وہاں مؤمنات. بس اس کے علاوہ اس میں کچھ خاص اور نہیں ہے. یہ رول اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا، عاقل غیر عاقل کا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی. یعنی یہ اونا ساؤنڈ اور آت ساؤنڈ، اونا ساؤنڈ اور آت ساؤنڈ. اب ذرا پیچھے اس آیت کی طرف چلیے. یہاں پر دیکھیے دھیان سے، اس کا ٹیکسٹ، اس کے ٹیکسٹ پر غور کریے. صبغۃ اللہ، سب سے پہلے تو ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ، اس کو میں ان سرکل کر رہا ہوں. عابدون، پہچانیے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ عابدون. اب عین پر جو کھڑی زبر ہے اس کو لے کے کنفیوز مت ہوئیے. یہ دراصل میں نے بتایا تھا نا، کھڑی زبر از اکول ٹو الف. تو یہ اصل میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، عابدون، عابدون. اور ہم لکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے ایسے ہی لکھیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، عابدون. ٹھیک ہے. اب اس عابدونہ کو یہ بنا کہاں سے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ آیا عابد سے. عابد، ٹھیک ہے، عابد بولتے ہیں. عابد یعنی عبادت کرنے والا. تو عابد میں جب آپ نے اس کا پلورل بنایا، عابد کا مثنیٰ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ عابدانی. آنی ساؤنڈ، یعنی دو عبادت گزار، دو عبادت کرنے والے، جو اس کی جنرل میننگ ہے. اصل میں عبادت
سے ذہن فوراً نماز کی طرف جاتا ہے. اور نماز کس چیز کا مظہر ہے؟ بندگی کا مظہر ہے. عبادت سے فوراً ذہن روزے کی طرف جاتا ہے. روزہ کس چیز کا مینیفیسٹیشن ہے؟ روزہ ہے بندگی کا. تو زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یعنی زندگی جو ہے ہی اسی لیے کہ اپنے رب کی بندگی کی جائے. اور اگر زندگی میں بندگی نہیں ہے، نمازیں خوب ہیں، روزے خوب ہیں، حج پہ حج ہیں، عمرے پہ عمرے ہیں، اکٹھا ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اگر زندگی میں بندگی نہیں ہے اپنے رب کی، اپنے خدا کی، تو پھر اللہ ہی بچا لے. باقی تو اصول یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ ہلاکت کا معاملہ ہے. تو اصول بیان کر دیا جائے گا، اس کے بعد اب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی بخش دے تو وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اصول کے تحت تو غلط کر رہے ہیں. تو عابد، عابدانی، دو بندگی کرنے والے. عابدونہ، دو سے زائد بندگی کرنے والے. تو یہ کہاں سے کہاں چیزیں پہنچی؟ عابد سے عابدانی اور پھر اس کے بعد عابدونہ. یہ اونا ساؤنڈ آپ کو دیکھ گئی. اب اس طریقے قرآن میں آپ بہت سے اسما مل جائیں گے، بہت سے اسما. ٹھیک ہے، یہاں آنی ساؤنڈ ہو گئی. ادھر آئیے آگے. ابھی تو اس میں ٹیکسٹ میں آپ کو گرامر جیسے جیسے آگے پڑھتے جائیں گے جی. رائٹ. ایک منٹ. ہاں ہاں بالکل آتا ہے. مسلمون والمسلمات، خاشعون والخاشعات، ہے نا. تو یہ وہی ہے. آپ اس آیت کو پہچانیے. وہ مجھے کوٹ کرنی چاہیے تھی، آج مس کر گیا میں، کوئی بات نہیں. عابدون. پھر اسی طرح قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم. اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ جلدی سب ڈیکوڈ ہوں گی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. ابھی 2 4 5 دن آپ اور جب پڑھیں گے تو اس آیت میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ پر ایک دم واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ. مخلصون، لیکن ابھی ہم نہیں بتا سکتے قصدن. مخلصون یہ ایک اس میں دیکھیے ورڈ. تو مخلص اور اس سے مخلصون اونا سا. تو یہ آپ نے دیکھا. اور اسی طریقے سے یہ پورا کچھ آپ کے سامنے آ گیا. تو اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیجئے. غیر عاقل کا معاملہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے. عاقل کی صفات کے بنتے ہیں، عاقل کے ناموں کی بنتی ہیں. غیر عاقل کے ناموں کی اور غیر عاقل کی صفات کی نہیں بنائی جاتی. جیسے ایک اگزامپل یہاں پر رہ گیا کہ جیسے یہاں پر زید سے زیدونہ بنا، تو کیا فاطمہ سے ہم فاطمات بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں. فاطمہ کی پلورل فاطمات، آت ساؤنڈ، فاطمات. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا الحمدللہ. اس کے بعد آگے دیکھیے. ہاں ایک اور پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ فاطمہ، چلیے یہاں تو زبر ہے ہی، لیکن اگر مان لیجیے مریم ہو جائے، مریم، تو یہاں پر یہ جو یا ہے نا، یا پر تو کوئی سوری میم پر تو کوئی حرکت نہیں آ رہی ہے. فاطمہ میں تو میم پہ حرکت تھی زبر کی، اور وہیں سے وہ کیری کر لی گئی آگے، رائٹ. لیکن مریم میں میم پر کوئی حرکت نہیں ہے آخری حرف پر. ایسے کیس میں کیا ہمارے پاس آزادی ہے کہ ہم زبر لگائیں، زیر لگائیں یا پیش لگائیں؟ نہیں. آپ اس میں الف لگائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ الف کی جو پسندیدہ حرکت ہے وہ کیا ہے؟ زبر. لہذا آپ زبر لگا دیں گے. فاطمات، مریمات. ٹھیک ہے. تو مریمات بہت ساری، 2 سے زائد مریم. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمیشہ کا کیس نہیں ہوگا. یہ تو ظاہر سی بات ہے وہ کیس ہے جو مسلم واحد، مسلمانی مثنیٰ، مسلمونہ جمع سالم مذکر، رائٹ. صحیح کیا صحیح کیا. ٹھیک ہے. جمع سالم مؤنث مسلمات. ابھی میں انشاءاللہ ایکسرسائز اور کروں گا، کیونکہ آپ میں سے ہم سب کو بگنرز ہی مان رہے ہیں. آپ سب کو 0 لیول سے ہی اس میں پڑھنا ہے کورس میں، اور آپ نے حرف سے ہی شروع کی ہے پڑھائی، اور پھر حرف سے دھیرے دھیرے آپ لیٹر سے، ورڈ سے، پھر آپ آگے کی کنسٹرکشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا
تو 10 سے 11 دن کے اندر، یعنی یہ آج آپ کی آخری کلاس ہے اس ویک کی، اگلے آپ 5 ڈیز میں اللہ نے چاہا تو 11ویں اور 12ویں دن آپ سینٹینسز فریم کرنے لگیں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں آگے۔ کچھ ایکسرسائزز میں نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں، یہ آپ کو کرا دیتے ہیں، کچھ دھیان سے دیکھیے۔ سب سے پہلے یہ ایمان مؤمن، یہاں پر یہ ایکسرسائز نمبر آپ کی یہ 1 ہے، اور واحد ہے، اس سے آپ کو واحد ظاہر سی بات ہے یہ مذکر ہے، لہذا جمع سالم مذکر ہم لوگ بنائیں گے، جمع سالم مذکر بنائیں گے۔ تو مؤمن سے میں آپ کو انمیوٹ ہونے کی پرمیشن دے رہا ہوں، 1 منٹ۔ آپ لوگ بول سکتے ہیں اب مؤمن۔ مومنون یہ کہ بیک گراؤنڈ نوائز نہیں آئے، آپ بس مؤمنون، اگر کسی کا شور ہے تو وہ آپ میوٹ کر لیں پلیز۔ مؤمنون، اسپیلنگ دیکھتے جائیے اور لکھنے کا طریقہ دیکھیے، اور میننگ سامنے لکھی ہوئی کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھ لیں گے آپ لوگ۔ اسی طرح عابد، بدون عابد۔ اب آپ کو یہ رولز پتہ چل گئے انشاءاللہ۔ اسی طرح صادقون صادقون ماشاء اللہ، قائم، قائمون قائتون قائمون صالحون صالح، صالحون طائبون ظالمون منافقون مفسدون فاسقون خاذبون تائبون جالسون تائبون سالمون ظالمون ظالم، منافقون منافقون جی جی صحیح ہے، ظالم۔ مذکر اب یہاں پر فاسقون منافقون کاذبون نافقون فاسق، فاسق فاسقون فاسقون کاذبون کاذب جالسون جالسون طالبون طالحون ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اب پلیز سب لوگ خاموش ہو جائیں، اور اب یہاں پر ایک چیز نوٹس کریں کہ کیا اس کی اسپیلنگ میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں، مطلب بالکل نہیں آ رہے ہوں گے، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آخری حرف پر بس آپ کو پیش دینی ہے، جی، اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے واو جو ہے وہ ساکن ہوگا، اور پھر نون سبرنا۔ تو یہ اس طرح آپ نے پورا یہ ایکسرسائز کر لی۔ جالس کی میننگ کیا ہے حسن بھائی؟ جی جی، جالس کا مطلب ہے بیٹھا ہوا، بیٹھا ہوا۔ جی جی میں ایک بار کو ایکسپلین کر دے رہا ہوں، آپ سب دھیان سے دیکھیے گا۔ دیکھیے، مؤمن ایمان والا سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبادت کرنے والے کو میں نے پہلے بتایا عابد، بندگی کرنے والا، صادق سچا، قائم کھڑا ہوا، اور اپوزٹ سامنے لکھے ہوئے ہیں، یہ اگر آپ غور کریں تو مؤمن کا اپوزٹ منافق، نفاق کرنے والا، ٹھیک۔ نفاق کیا چیز ہوتی ہے؟ نفاق یہ ہے کہ بندہ دل میں کچھ رکھے اور زبان میں کچھ اس کے ہو، یعنی سامنے سے کچھ اور پیچھے سے کچھ ہو۔ اور نفاق دراصل نون فا قاف نفقہ سے بنا ہوا ہے، اور یہ ایک سرنگ کو بھی عربی میں کہتے ہیں، یہی جس کے 2 منہ ہوتے ہیں، یعنی ایک ایسی سرنگ جس کے 2 یہ اپنے راستے ہوں۔ جب ایک طرف سے داخل ہوئے اور خطرہ لگا، یہاں سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے داخل ہوئے، آگے لگا کہ ارے اب تو چیلنجز آ رہے ہیں، اب تو آزمائشیں آ رہی ہیں، اب تو بہت کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، ہمیں تو لگ رہا تھا سب بہت کچھ مل جائے گا، تو وہ واپس دوسرے راستے سے نکل جاتے ہیں، یہ منافقین ہے۔ تو اس کا جو مرض ہے وہ سورۃ المنافقون میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس مرض کی پوری پیتھولوجی بیان کی گئی ہے کہ وہ یہ کیسے پنپتا ہے، ایک طرح کا بیکٹیریا ہے، ایک طرح کا کی بیماری ہے، مرض ہے، اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا علاج جو ہے وہ دراصل نفاق میں ایک آگے حمزہ لگا دیجئے، انفاق، یہ اس کا علاج، نفاق کا علاج جو ہے وہ انفاق ہے۔ اور
انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو، اور نفاق کی سب سے بڑی جو علامت ہے، یعنی سب سے بڑا جو اس کا ریزن ہے آنے کا، وہ یہی ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے وہ تمام اپنی جو صلاحیت ہے، اس کے پاس جو اسباب ہیں، ریسورسز ہیں، اس کو وہ اپنا سمجھتا چلا جاتا ہے، تو اس لیے وہ پھر کہیں نہ کہیں بہت کچھ سمیٹنے لگ جاتا ہے، اس کا یہ سب کچھ میرا اپنا کمایا ہوا ذاتی ہے اور اس میں دوسروں کا حصہ نہیں، تو پھر وہ کنجوسی کرنے لگ جاتا ہے، وہ ضرورت مندوں تک ضرورت کی چیزیں نہیں پہنچاتا، اور پھر دھیرے دھیرے کر کے اس کے اندر یہ مرض اتنا زیادہ گھر کر بیٹھتا ہے کہ پھر آخرت کا انکار دھیرے دھیرے آ جاتا ہے عملی طور پہ۔ تو یہ نفاق کو اگر ہم سب دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ انفاق والے اس میں آ جائیں۔ انفاق ہے کہ خرچ کرو، کتنا خرچ کرو؟ لن تنالوا، اتنا خرچ کرو، قل العفو، یعنی جتنا ضرورت سے زائد ہے سب خرچ کر دو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی ایک بہت بڑا لیول ہے، عظیمت کا لیول ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کوشش اپنی یہی کرنی ہے کہ ہم اس مرض کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے ذریعے دی گئی ریسورسز کو اپنا ذاتی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت یہی ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر استعمال نہ کیا جائے۔ بہرحال آپ میں سے یہ بھی آئی ہے کہ اردو میں کچھ لوگ ویک ہیں، تو میں بتا دوں ایمان والا، اب آئندہ سے انشاءاللہ اسے رومن میں بھی لکھ دیں گے، لیکن آپ لوگ کلاس کے دوران نوٹ کر سکتے ہیں، یا آپ میں سے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ایکسپلین کر دے رہا ہوں، بعد میں آپ ریکارڈنگ سن کر کے اپنے نوٹس بنا لیجیے گا۔ نفاق میں نے بتایا ہپوکریسی، اس کو اگر آپ کہیں گے تو یہ ہپوکریسی کو کہتے ہیں، نفاق، ٹھیک، یعنی نافرمان، ڈس اوبیڈینٹ، جو فرما بردار نہ ہو۔ عابد کا اپوزٹ ہے فاسق، نافرمان۔ عابد میں بندگی ہے، فرما برداری ہے، اور فاسق جو نافرمان ہو، ڈس اوبیڈینٹ ہو۔ سچا صادق، اور سچے کا اپوزٹ، صادق کا اپوزٹ جو ہے وہ کاذب یعنی جھوٹا۔ قائم، اسی سے دیکھیے قیام سنا ہے آپ نے، جب ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں وہ حالت کیا ہوتی ہے؟ قیام، ٹھیک ہے۔ اور قائم، قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ بیٹھنا ہے، تو بیٹھے ہوئے کو کہتے ہیں جالس، بیٹھے ہوئے شخص کو جالس۔ تو قائم، قائم ہونا، جالس، جالس ہونا۔ اسی طرح صالح یعنی نیک، نیک جس میں برائی نہیں ہو، اور طالح، طا سے اس کا مطلب بد یا برا۔ مفسد، فساد برپا کرنے والا، فسادی، ٹرانسلیٹ مطلب جو ظلم زیادتی کرنے والا، فسادی، مفسد، مفسدون۔ اصلاح کرنے والا، اس کا اپوزٹ کون ہے؟ مصلح، مصلح مینس اصلاح کرنے، اصلاح کرنے والا، اصلاح کرنے والا یعنی جو برائیوں کو دور کرنے والا ہو، ریفارمیشن کرنے والا، ریفارم لانے والا، مصلح۔ اس کے بعد تائب، توبہ کرنے والا، پلٹنے والا، اور یعنی ریپینٹ کرنے والا، توبہ یعنی ریپینٹ کرنا، اور تائب اب یہ اپوزٹ نہیں ہے، یہ بس یوں لکھ دیے گئے ہیں سامنے۔ صائم، تائب یعنی توبہ کرنے والا، اور صائم یعنی روزے دار۔ صوم اصل میں روزے کی اصل عربی جو ہے وہ کیا ہے؟ صوم، اور اسی صوم سے یہ بنا ہے صائم، یعنی یہی روٹ لیٹرز ہیں جو یہاں ہیں وہ یہاں بھی ہیں، آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے کبھی تفصیل سے۔ صوم روزہ، اور یہ ظالم، ظالمون ظلم کرنے والا۔ ظلم کی جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اپنی اصل جگہ سے ہٹا دینا، ڈسپلیسمنٹ ہو جانا، اور اس کو دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اسی لیے دیکھیے یہ لفظ جو ہے شرک کے تعلق سے بھی استعمال کیا گیا قرآن میں۔ قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً بلا شبہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کیوں ہے؟ شرک میں انسان کرتا کیا ہے کہ وہ ایک خدا کے مرتبے کو، اس کے عہدے کو، اس کا جو منصب ہے وہاں سے اسے یا تو اتار کے نیچے لے آتا ہے، یا پھر نیچے والوں کو اٹھا کے اوپر پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے، جگہ بدلتی ہے، ٹھیک ہے، جو اصل حقدار ہے جگہ کا اسے وہ چیز نہ دی جائے، دوسری جگہ پہنچا دیا جائے اسے، تو پھر اسے کہتے ہیں یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح صبر کرنے والا یعنی صابر۔
ہاں آپ نے ہینڈ ریز کیے, آپ اپنا کوشچن مینشن کر دیں, اس میں میں پڑھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں چیٹ. جس کو بھی سوال پوچھنا ہے وہ چیٹ باکس میں سوال پوچھ لے. دیکھیے مومن, اب یہ یہاں پر وہ تو جمع سالم مذکر کے ایگزامپلس تھے, یہ جمع سالم مؤنث کے ایگزامپلس یہاں پر آئے, ایکسرسائز ہے پوری. مومن عورت مومنہ, تو ظاہر سے مومنہ. مؤمنات, جی مؤمنات مؤمنات. اب آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے انشاءاللہ تو تلاش کریں گے. ہاں اس کا مشکلات منافقات, عابدات. عابدات. یہ ہو جائے گا منافقات, مشکلات کافرات عابدات. یعنی گول تا جو لاسٹ میں آ رہا ہے تائے مربوطہ, وہ پوری طرح سے ہٹایا جا رہا ہے, اور ایک الف کا عابدات عابدات, خالدات. خالدات فاسقات. خالدات. زراعت عورت یعنی فاسقہ یعنی فاسقات, فاسقات. فاجرات فاجرات. فاجر. فاجرات. قانتات. قانتات قانتات. قانتات. صائمات صائمات. صائمات. روزہ رکھنے والے کے حیات لیے جو مرد ہے اسے صائم کہتے ہیں, اور جو روزہ رکھنے والی عورت ہے اسے صائمہ, تو صائمہ سے صائمات. آیا آیات, آیات. آیات. اور بینہ سے بینات. 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 کلمات کلمات, کلمات خطبات, خطبات. خطبات. حجرات. حجرات. طالبات طالبات. سورۃ الحجرات سے میں پڑھ طالبات. اور طالبات. طالبات. جی اپنے الفاظ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں, تھوڑا سمجھ لیں اسے, سب لوگ میوٹ کر لیں. مومن عورت مومنہ, مومن کی اپوزٹ یعنی مومن کا فیمیل ورژن, اور منافق منافقہ, پتہ ہے آپ کو, مشرک مشرکہ, ٹھیک ہے, کافر کافرہ. کفر کے معنی کل کسی نے پوچھے تھے آپ میں سے, کفر جو ہے اس کے روٹ لیٹرز کاف آ رہا, اور یہ اصل میں کیا ہوتا ہے, یہ ناشکری, اللہ کی نعمتوں کو چھپانا, ایکنالج نہ کرنا, انکار کا بھی مفہوم ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی ایک کمیونٹی کے لیے خاص ورڈ ہے, یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کافر ورڈ جو ہے یہ کسی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے مخصوص ہے, نہیں, بلکہ کافر کے اندر کفر کی وہ کیریکٹرسٹکس کو پہچانیے کہ کفر میں ہوتا اصل کیا ہے. اب جس کے اندر وہ کیریکٹرسٹکس پائی جائیں گی, وہ چاہے عربی نام والا ہی کیوں نہ ہو, چاہے اردو نام والا ہی کیوں نہ ہو, چاہے کوئی اور ہندی نام والا ہو, لیکن اب اگر اس کے اندر کفر کی علامات ہیں تو ہم اور آپ کم از کم اپنے آپ کو بچا لیں گے, محتاط طریقے سے اٹینٹیو رہتے ہوئے نہیں کسی کو کہیں گے, ایسے ہی کہنا بھی نہیں درست ہے کسی کو کہنا, اپنا محاسبہ کریں گے, دوسرے کو نہیں کہیں گے, یہ رویہ ہونا چاہیے ہمارا. لیکن ہمارا خدا تو سمجھ رہا ہے نا, دنیا میں جو مسلمان بنے بیٹھے ہیں, مسلمانوں کے رجسٹر میں ان کا نام ہے, وہ اپنے رب کے یہاں کتنے مسلمان ہیں یہ انہیں خود نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی اس کے رجسٹر میں ہم مسلمان شمار کر لیے جائیں, مومن شمار کر لیے جائیں, تب تو کمال کی بات ہے, ادروائز نہیں. اسی طرح عابدہ, عابدہ یعنی عابدات. خالد نے میننگ پوچھی تھی ہمیشہ والا, میں نے بتایا تھا خالد مطلب ہمیشہ رہنے والا, اور خالدہ ہمیشہ رہنے والی, اور اسی سے وہ خالدات بن گیا ہے. اور اس کے بعد آگے اسی طرح اب یہاں پر کچھ ایکسیپشنز ہیں. اب جیسے کلمہ ہے تو یہ کلمہ عاقل نہیں ہے, آیا مطلب یہ عاقل نہیں, آیا مطلب نشانی, لیکن یہ ہم نے کہا تھا ایکسیپشن کے لیے اپنے ذہن کو ہم ہر چیپٹر میں خالی رکھیں, تو یہاں پر بھی وہ پوائنٹس ہیں. تو غیر عاقل ہی ہے یہ, ظاہر سی بات ہے, خطبہ غیر عاقل ہے, کلمہ غیر عاقل ہے, حجرا غیر عاقل ہے, لیکن یہاں پر ان کی پلورل وہ آج ساؤنڈ سے بن رہی ہے. جمع سالم یعنی ہوتے ہوئے بھی یہاں پر وہ رول فالو نہیں کیا جا رہا, لیکن یہ چند جگہوں پر ہوگا
अक्सर केस में वही होगा। अब आप चाहें कि यहाँ गोलता आ रहा है, गोलता में ये मुअन्नस ट्रीट की जाती हैं, लिहाजा इनसे हम बना लेंगे उसी पैटर्न पर। ये मुअन्नस है, आया, गोलता है, ताय मरबूता इसकी अलामत है, तो इसकी प्लूरल भी उसी तरीके से बन जाएगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हो गई हैं सारी चीज़ें। आया का मतलब यूँ समझ लें निशानी है, और आयत उसी से हम लोग जो आम फहम अंदाज में उर्दू में आयत आयत बोलते हैं, वो है असल में आया, बोलता आता है आखिर में। तो आया जो है वो निशानी का मतलब है, और अल्लाह ताला ने निशानियाँ अपनी कुरान की आयत की शक्ल में भी हमारे सामने भेज दी हैं, नाजिल कर दी हैं, और हमारे अपनी जानों में भी उसकी निशानियाँ हैं। और जब हम अपनी जानों से बाहर निकल करके दुनिया में एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ भी उसकी निशानियाँ फैली हुई हैं। उन निशानियों को कहते हैं आयात आफाक, ठीक है, आयातुल आफाक, और ये आयात अनफुस, यानी हमारे अपनी जानों की जो निशानियाँ हैं वो आयात अनफुस, और वो आफाक बाहर के एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो ये चीज़ें हैं। तो समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चीज़ें हो गई। अब आपका ये अदद मुकम्मल हो गया। हाँ, अब यहाँ पर एक पॉइंट छोटा सा बता दें कि अदद में कुछ चीज़ें मैंने स्किप की हैं, लेकिन वो आप एराब में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे कुरान करीम आप खोलेंगे ना, तो वहाँ पर आपको हमेशा मुमिनूना नहीं मिलेगा, वहाँ मुमिनीना भी मिलेगा। मुस्लिमूना हमेशा नहीं मिलेगा, मुस्लिमीना भी मिलेगा। तो मुस्लिम मीना भी मिलेगा, सही बात। जी जी, तो मुमिनूना भी, काफिरीना भी मिलेगा। जी जी, मुमिनूना भी प्लूरल फॉर्म है और मुमिनीना भी प्लूरल फॉर्म है। तो क्या वजह है कि मैंने आज वो मुमिनीना आपको नहीं बताई, ये वजह पता चलेगी इंशाल्लाह एराब में। अगर आज उसको इसमें शामिल कर लेते तो फिर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और हौच पौच हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल आपके सामने 3 साउंड्स हैं, और पूरा चार्ट आपके सामने होना चाहिए, एक फ्लो चार्ट की तरह सारे चैप्टर्स आपके जहन में आते जाएं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये है, और ये चीज़ें। तो ये आज 5 डेज की समरी आपके पास हो जाए, 2 दिन आपके पास हैं, तैयार करिए। ये एक मिशन है, इसको बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए, और इसको बिल्कुल इस तरह नहीं लीजिए कि ठीक है कोई काम नहीं था चलो अरबी सीख लें, नहीं। याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं। उमूमन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये हुआ है, एक रिवाज आम हो चुका है कि साहब ये पढ़ नहीं पा रहा है बच्चा तो इसको कुरान में लगा दो, इसको हिफ्स पे बैठा दो, ये घर में बहुत बदमाशी करता है और ध्यान नहीं देता, चलो इसको हिफ्स करा दो। ये तो हमारे यहाँ वैल्यू थी कुरान करीम, जबकि हम कुरान करीम के ताल्लुक से अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन इस फरमान को उस शिद्दत के साथ कहाँ पढ़ते हैं कि बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं, पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो हम बेहतरीन लोगों में अगर शुमार होना चाहते हैं, वो बेहतरीन लोग जो अल्लाह की निगाह में बेहतरीन, तो फिर ये अमल हमें करना होगा, और पूरे तहरीक के साथ, यानी खुद आए, अपने साथियों को रिमाइंड कराएं 10 मिनट पहले क्लास से, ये आपके लिए सदक़े जारिया होगा। इस क्लास की रिकॉर्डिंग्स को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस क्लास में नहीं आ पाए हैं, ताकि वो अगले बैच में आ जाएं, और ये एक सिलसिला चल पड़े, आप में से ही सिखाने वाले 10 और तैयार हो जाएं, 20 और तैयार हो जाएं, बल्कि हर एक सिखाने वाला हो, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये काम फैलने लग जाए और अल्लाह का ये पैगाम आम हो जाए। तो यही दुआ है हम सबकी। 1 मिनट, हाँ, ऐसा ही कैन रीड अरबिक बट, ठीक है। अगर आपको उर्दू रीड करने में कोई प्रॉब्लम है, रोशन दलील का मतलब होता है बैयना, ठीक है, बैयना का मतलब है रोशन दलील। हाँ देखिए, उर्दू वाले जो पढ़ने में जिनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कोशिश ये करूंगा रोमन इंग्लिश का भी इस्तेमाल करूँ इस कोर्स के दौरान, जैसा मैंने कभी किया भी है कई जगहों पर। और आपसे ये है कि इस सिर्फ इस वजह से आपके लिए ये फरीज़ा आपके ऊपर से उतर नहीं जाता, अरबी तब भी आपको सीखनी है। हाँ, ये होगा कि बाद में आप जब गो थ्रू करें रिकॉर्डिंग को, तो वहाँ से फिर आप उसको अपनी रोमन इंग्लिश में लिख लें, जो हम भूल जाएं या छूट जाए हमसे। वरना मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू को भी मैं लिख के ही दूं, और कर भी रहा हूँ मैं मल्टीलिंगुअली, यानी 2-3 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ कोर्स के दौरान, और कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकल्लाह खैर सर।
ٹھیک ہے انشاءاللہ سینڈ کر دیں گے ریکارڈ ٹھیک